الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی مردود شیطان سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، ان جانوں کے شر سے جو گروہوں کے اندر پھونکے مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. سورہ فلق کی تفسیر کچھ باقی تھی، سورہ ناس کی تفسیر پھر اس کے بعد ہوگی. سورہ فلق کے اندر جیسے کہ یہ مضمون آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو پھر یہ دو صورتیں اخیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جادو کا حکم شریعت کے اندر یہ ہے کہ یہ سخت حرام ہے. اس کے اندر چونکہ کفریہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان الفاظ کے ذریعے سے پھر اپنا کام کروایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جادو کرنے سے آدمی ایمان سے ہی نکل جاتا ہے. ہاں اگر کفریہ الفاظ استعمال نہ ہوتے ہوں، نہ کوئی الگ ترکیب ہو جادو کو کرنے کی، تب بھی آدمی اگرچہ کافر نہیں ہوگا، لیکن یہ زنا کی طرح، چوری کرنے کی طرح اعلیٰ درجے کی حرمت اس کے لیے ثابت ہے. بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا تذکرہ کیا کہ یہ آدمی کو ہلاک کر کے رکھ دیتا ہے. آدمی کے لیے سخت حرمت ثابت ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دشمنی اس طرح نہ اتارے، جادو وغیرہ نہ کرے. شریعت کی نگاہ کے اندر یہ بالکل درست نہیں. اس سورت کی آخری آیت جو ہے اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اے اللہ، حسد کرنے والے کے شر سے تو میری حفاظت فرما. میں تیری پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے.
حسد کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر کسی دوسرے آدمی کی نعمت کو دیکھ کر پیچیدگی کا پیدا ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ کوئی آدمی کے پاس اچھا بنگلہ ہے، تم نے دیکھا کہ اس کا بنگلہ ایسا ہے، دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہوئی، یہ ہے حسد۔ کسی آدمی کی دولت تم نے دیکھی کہ اتنا زیادہ مال ہے اس کے پاس، دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ کوئی آدمی اتنی ترقی کر رہا ہے، فلاں عہدہ اس کو مل گیا، دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہوئی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ حسد کا یہ جو درجہ ہے نا، امام غزالی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ غیر اختیاری ہے، آدمی کے اختیار کے اندر نہیں ہوتا۔ کوئی بھی آدمی کسی عہدے پر فائز ہو، اس کو دیکھ کر دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہو گئی، تم اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتے، یہ تمہارے دل کا فعل ہے۔ ہر آدمی کا دل اس کے کنٹرول میں ہوتا نہیں ہے، دل کے خیالات الگ ہوتے ہیں، دل کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی آدمی کو چاہیے کہ اگرچہ یہ آدمی کے اختیار کے اندر نہیں، لیکن جب بھی ایسا کوئی خیال آوے نا، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو دباوے اور اس کو کنٹرول کے اندر لاوے، اس لیے کہ اگر یہی خیال پھر ترقی کرے گا تو اور مضبوط ہوگا، اور مضبوط ہوگا تو پھر جو دوسرے درجے ہیں حسد کے، وہ آدمی کو حاصل ہوں گے، اور پھر آدمی بہت زیادہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے۔ دوسرا درجہ حسد کا جو اس درجے سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کی نعمت کو دیکھا، دل کے اندر پیچیدگی اور تنگی پیدا ہوئی، اور پھر یہ تمنا ہوئی کہ اب اس کو نقصان پہنچاؤں گا، اس کا بھلا نہیں ہونا چاہیے، یہ نعمت اب اس سے چھین لی جاوے تو بہتر ہے۔ اب اگر دل ہی دل کے اندر وہ رکھتا ہے تو وہ اتنا زیادہ برا نہیں ہے، برا اپنی جگہ پر، لیکن وہ پھر اگر تدبیریں بھی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے اس آدمی کی غلط باتیں پھیلاتا ہے، اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑے پر بات آتی ہے، فتنے فساد پر بات آتی ہے، تو پھر یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس سے آدمی تباہ ہوتا ہے، جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر اسی شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے دل کے اندر حسد آ جاتا ہے، اس کا دل ہی ایسا ہے کہ وہ دیکھتا ہے لوگوں کو، اور پھر اس کے دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، تو اس کا علاج کیا؟ تو اس کا علاج بیان کیا گیا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی توبہ اور استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے۔ اگر وہ خیال دل کے اندر آتا بھی ہے کسی کے بارے میں، کسی نے کوئی بنگلہ لیا، کسی نے کوئی گاڑی لی، اور پھر دل کے اندر پیچیدگی پیدا ہوئی، اور یا یہ ہوا کہ یہ نعمت اس سے چھین لی جاوے تو بہتر ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اتنی مہنگی گاڑی چلاتا ہے، اتنا مہنگا بنگلہ لے لیا، پھر اس کے بارے میں وسوسے آتے ہیں، خراب باتیں آدمی کرتا ہے۔ تو اگر ایسا خیال دل کے اندر آتا بھی ہو اور کوئی جذبہ دل کے اندر آتا ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی توبہ کرے، استغفار کرے کہ اے اللہ تو معاف کر دے مجھے، یہ تیرا فضل ہے، تو جس کو چاہے اس کو مالدار بناتا ہے، تو جس کو چاہے اسے غریب بناتا ہے، تو جس کو چاہے اسے عالم بناتا ہے، تو جس کو چاہے اس کو جاہل بناتا ہے، تو جس کو چاہے اس کو ذمہ داریاں دیتا ہے، بڑے بڑے عہدے دیتا ہے، تو جس کو چاہے اس کو بڑے بڑے عہدے نہیں دیتا۔ یہ سب تیرے قبضے قدرت کے اندر ہے، تو اس کا مکمل اختیار رکھتا ہے، یہ تیرا فضل ہے۔ آدمی توبہ استغفار کرے، انشاءاللہ یہ جذبہ مٹے گا۔ نہ مٹتا ہو اس سے تو پھر دوسرا درجہ بھی ہے، اور یہ ذرا کڑوی گولی ہے، لیکن جب بیماری سخت ہو جاتی ہے تو پھر کڑوی گولی لینی پڑتی ہے، تبھی بیماری حل ہوگی۔ اور افسوس کہ آج امت کا اکثر طبقہ اس بیماری کے اندر گرفتار ہے، محبوس ہے اس بیماری کے اندر۔ یہ کڑوی گولی یہ ہے کہ جس آدمی کے بارے میں حسد ہو رہا ہے، آدمی اس کے لیے خیر کی دعا کرے، اے اللہ تو نے اس کو گاڑی دلوائی، اس کو 2 گاڑی دلوا دی، بنگلہ اس نے بنوایا، اے اللہ اور زیادہ خیر اور برکت اس میں عطا فرما، اے اللہ حسین و جمیل عورت کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اے اللہ خوب اس دیواتی زندگی کے اندر خیر اور برکت سے اس کو نواز۔ اب آدمی کا جی تو اس کو دیکھ کر جلتا تھا، اس کے جی کے اندر تو پیچیدگی اور تنگی آتی تھی، اس کے لیے ہی خیر کی دعا کرنا اور بھلائی کی دعا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آدمی کرے اس طرح تمہارا دل تمہارے کنٹرول کے اندر آئے گا۔ میرے عزیزو، اگر دل ہی کنٹرول کے اندر نہیں تو آدمی جس طرح جب چاہے جو چاہے کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔
لیکن آدمی سلیقہ والا اور آدمی بیسٹ آدمی اسی وقت بنتا ہے جب اس کا دل اس کے کنٹرول میں ہو۔ چلو اس سے بھی سامنے والے سے حسد دور نہیں ہوتا کہ یہ تو میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، آج اتنا آگے بڑھ گیا دنیا کے اندر، تم اس کے لیے خیر کی دعا کرتے ہو، توبہ استغفار کرتے ہو، لیکن پھر بھی علاج نہیں ہوتا، تو یہ فائنل علاج ہے اور یہ بہت زیادہ کڑوی گولی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی اس کی تعریف دوسرے لوگوں کے سامنے کرے کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، ماشاءاللہ کتنی محنت کرتا ہے، دھندے کے اندر کتنا اس کا مائنڈ چلتا ہے کہ دیکھو تو صحیح وہ جگہ لے لی، وہ جگہ لے لی، وہ گاڑی لے لی اس نے، ماشاءاللہ اللہ اگر کسی کو بہتر بنانا چاہے تو اس کی طرح بہتر بنائے۔ تو اس طرح آدمی سب کے سامنے اس کے لیے دعا کرے گا نہیں تو اگرچہ اس کا جی جلے گا، لیکن یہ حسد کو دور کرتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو 3 علاج بتائے میں نے حسد کو دور کرنے کے لیے۔ پہلا علاج توبہ اور استغفار، دوسرا علاج اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنا، اور تیسرا علاج اس کی تعریف سب کے سامنے کرنا۔ تو پھر آدمی زیادہ بڑھتا ہے اللہ کی نگاہ کے اندر، وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے، وقار والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کو عزت اور شرف سے نوازتے ہیں۔ حسد یہ ایک ایسا گناہ ہے نا کہ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی اپنی تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں کہ آسمان کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا، زمین کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ حسد ہوا۔ آسمان کے اندر جب آدم کا مٹی کا پتلا بنایا گیا تب شیطان نے حسد کیا، اور یہ تھا اس کا سب سے پہلا گناہ، آسمان کے اندر سب سے پہلا گناہ کہ یہ تو مٹی کا پتلا ہے، میں آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہوں، میری خصلت اوپر جانے کی ہے، مٹی کی خصلت نیچے آنے کی۔ یہ اللہ اس کا اتنا احترام کرتا ہے، اللہ اس کو اتنی زیادہ عزت دیتا ہے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا۔ پھر اس نے تکبر کیا اور پھر اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ سب سے پہلا گناہ ہوا آسمان میں، اور یہی حسد وہ سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں ہوا۔ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کی 2 اولاد تھی، حابیل کا نکاح خوبصورت عورت سے ہوا، قابیل کا نکاح بدصورت عورت سے ہوا۔ جب قابیل نے دیکھا کہ حابیل کے نکاح کے اندر خوبصورت عورت آئی ہے تو اس کو حسد ہوا کہ اتنی عالیشان اور خوبصورت ذیشان عورت کے ساتھ میرے بھائی کا نکاح ہوا، میرا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اپنے بھائی سے حسد کیا، سگے بھائی سے حسد کیا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو یہی حسد تھا جس حسد کے بل بوتے پر پھر اس نے حابیل کو قتل کیا، اپنے سگے بھائی کو قتل کیا عورت کی وجہ سے۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ عورت کا جو چکر ہوتا ہے یہ بہت خطرناک چکر ہوتا ہے۔ جوان لوگ اس سلسلے میں محتاط رہے، کس طرح چکی کے اندر پیستے جاؤ گے سمجھ میں نہیں آئے گا کس طرح وہ پیس رہی ہے تمہیں، لیکن تم پیستے جاؤ گے، پھر بعد میں جا کر جب سب کام ہو جائے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ اوہو میں نے اتنا خطرناک کام کر لیا۔ تو اس لیے عورتوں کے معاملے میں برائے کرم اللہ کے واسطے سے آدمی محتاط رہے، صبر کرو، شکر کرو، ایک زمانہ ایسا آئے گا خود تمہارے والدین تمہارے لیے عالیشان عورت بندوبست کر دیں گے، ان کے ساتھ نکاح ہوگا تمہارا۔ لیکن ایسی عورت کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا جو اس کے باپ کی نہیں ہوئی وہ تمہاری کیا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ وہ عورت جو اپنے باپ سے خیانت کرتی ہے اور تمہارے ساتھ بات کرتی ہے، جب وہ اس کے باپ کی نہیں ہوئی جس نے بچپن سے لے کر ابھی تک اس کو سنبھالا، وہ تمہاری کیا ہوگی؟ اس سے آدمی اس سلسلے میں صبر شکر سے کام لے، جو والدین پسند کرے اس پسند پر راضی ہو، انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ تو حسد یہ سب سے پہلا گناہ تھا جو آسمان میں ہوا، اور یہی حسد سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین میں ہوا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ حسد سے دور رہے، اسی وجہ سے اس کی پناہ اس صورت کے اندر مانگی گئی ہے۔ بلکہ حسد تو اتنا خطرناک گناہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے سے اللہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی نیچا آدمی، ہمارا کوئی ماتحت آدمی ہم پر اعتراض کرے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم کیوں ایسا کرتے ہو، اس کو اتنا دیتے ہو، اس کو اتنا دیتے ہو، تو ہمیں بھی غصہ آئے گا، حالانکہ وہ مکمل طور پر ہمارا ماتحت نہیں ہے، وہ بھی آزاد ہے، لیکن پھر بھی چونکہ حکمن ہمارا ماتحت ہے نا وہ، اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مکمل مملوک ہیں اور جب اللہ کو ہر طرف سے ہم پر قدرت حاصل ہے تو پھر اللہ کو کیا غصہ نہیں آئے گا اس وقت جب ہم حسد کریں گے، اس لیے کہ ہم اللہ پر اعتراض کرتے ہیں
اور اللہ پر اعتراض کرنا نہیں چاہیے. فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہوتا ہے سب، وہ جسے چاہے اس کو دیتا ہے. ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے کہ حسد ایک آدمی کو اور اس کی نیکیوں کو اتنا زیادہ ختم کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والحسد، اے میرے صحابہ حسد سے بچنا. ترمذی کی روایت ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہارے اندر دو چیزیں ایسی دیکھ رہا ہوں جو گزشتہ قوموں کے اندر تھی. وہ دو خصلتیں چونکہ ان گزشتہ قوموں کے اندر تھی نا، اس لیے وہ ہلاک ہوئے. اس لیے ان دو خصلتوں کو اپنے اندر مت لینا ورنہ تم بھی ان کی طرح ہلاک ہوگے. پہلی خصلت دشمنی، آپس میں دشمنی مت کرو. دوسری خصلت حسد. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آدمی کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالوں کو منڈوانے کی بات میں نہیں کر رہا، یہ چیزیں اتنی خطرناک ہے کہ دین کو منڈوا کر رکھ دیتی ہے. آدمی حسد کی وجہ سے غیبت کرے گا، حسد کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کرے گا، حسد کی وجہ سے فتنہ اور فساد برپا کرے گا، تو اس کا دین برباد اور تباہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. اس لیے حسد سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے. اب سورہ ناس کا ترجمہ پہلے کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی مختصر تفسیر کروں گا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرتا ہے. اے نبی کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں تمام لوگوں کے پالنہار کی، تمام لوگوں کے مالک کی، تمام لوگوں کے معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو. یہ سورہ ناس کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا. سورہ ناس بھی معوذتین میں سے ہے، یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جس کے اندر اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے. یعنی جس طرح سورہ فلق کے اندر اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے اور یہ اللہ کی پناہ دلانے والی صورت ہے، اسی طرح سورہ ناس بھی اللہ کی پناہ دلوانے والی صورت ہے. دونوں کے درمیان کچھ خاص فرق تو نہیں، اس لیے کہ جس طرح پناہ سورہ فلق کے اندر مانگی گئی اسی طرح پناہ سورہ ناس کے اندر مانگی گئی، اور یہ دونوں نازل بھی ہوئی ایک ساتھ. یعنی جب لبید ابن عاصم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بیٹیوں کے ذریعے سے جادو کروایا تھا نا، تب جس طرح سورہ فلق نازل ہوئی اسی طرح سورہ ناس بھی اس موقع پر نازل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھی اور اس کو پڑھنے کے نتیجے میں حضور کو شفا نصیب ہوئی. ہاں لیکن البتہ تھوڑا سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ سورہ ناس کے اندر اگر دیکھنے جائیں گے تو اللہ کی 3 صفتوں کا نام لے کر اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور پھر جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ فقط ایک ہے. اور سورہ فلق کے اندر اللہ کی فقط ایک صفت کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے، اور جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ 4 ہے. اب سورہ فلق کے اندر تم دیکھو گے تو اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی ایک صفت کے ذریعے سے، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، فقط یہ. پھر اس کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ 4 ہیں. اس کی مخلوق کے شر سے، اندھیری رات کے شر سے، ان جانوں کے شر سے جو گھروں کے اندر پھونکے مارتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور نمبر 4 حاسد کے شر سے، حسد کرنے والے کے شر سے. تو اللہ کی ایک صفت کا ذکر ہوا ہے اور 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سورہ ناس کے اندر دیکھو گے تو اللہ کی 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے اور پھر پناہ مانگی گئی ہے فقط ایک چیز سے، یعنی لوگوں کے رب کی پناہ مانگی گئی ایک صفت، لوگوں کے مالک کی پناہ مانگی گئی 2 صفت، لوگوں کے معبود کی پناہ مانگی گئی 3 صفت، اور پھر جس سے پناہ مانگی گئی وہ فقط ایک، یعنی شیطان. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کتنا خطرناک ہے، کتنا بڑا گرو گھنٹال ہے کہ سورہ فلق کے اندر ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکاری گئی
और 4 चीजों से पनाह मांगी गई। और सूरह नास फकत शैतान के शर से बचने के लिए 3 सिफतों का जिक्र हुआ। मालूम हुआ शैतान का शर मामूली शर नहीं। रमजान के अंदर जो शैतान महबूस होता है और कैद होता है ना, तुम देखो मसाजिद के अंदर कितना बड़ा फर्क होता है। वो मसाजिद जिसके अंदर फकत 1-2 सफ पुर होती हैं, रमजान के अंदर पूरी मस्जिदों के अंदर जगह नहीं होती। ये फकत शैतान को महबूस करने की वजह से देखो इतना ज्यादा असर होता है, इतना बड़ा असर होता है। तो ये शैतान इतना ज्यादा डेंजर और इतना ज्यादा खतरनाक है कि सूरह नास के अंदर अल्लाह की 3 सिफतों को जिक्र किया गया और इस शैतान से पनाह मांगी गई। सूरह नास के अंदर 6 आयतें हैं, 20 अल्फाज हैं इसके अंदर, और हुरूफ की तादाद सूरह नास के अंदर है 79। मेरा पालने वाला हम पर फजल करता है और उसकी तो शान ही है हम पर फजल करना। वो इस मुख्तसर सूरत को पढ़ने के नतीजे में एक आदमी के खाते के अंदर 790 अज्र रख देता है। ये मुख्तसर सूरत पढ़ेंगे तो आदमी के खाते के अंदर 790 अज्र आ जाते हैं। फिर ये भी कम से कम आदमी का जितना इखलास ज़्यादा, जितना अल्लाह की याद दिल के अंदर रची बसी होगी, आदमी को इतना ज़्यादा अजर मिलेगा। अब यहाँ पर 3 सिफतों का जिक्र किया गया। नंबर 1 रब, नंबर 2 मालिक, नंबर 3 इलाह। इलाह मतलब माबूद, यानी वो जिसकी इबादत की जाती है। दरअसल शैतान के शर से बचने के लिए 3 सिफतों का जिक्र जो हुआ वो फकत रब, मालिक और इलाह के अंदर क्यों मुनहसिर है? इस वजह से क्योंकि एक रब यानी पालने वाला उन चीजों की हिफाजत करता है जो उसकी परवरिश के अंदर होती है। मालिक बादशाह उन चीजों की हिफाजत करता है जो इसके मातहत में होती है। इलाह माबूद उन चीजों की हिफाजत करता है जो इसकी इबादत करते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि अगर शैतान से पनाह मांगनी हो, हिफाजत चाहते हो तो इन सिफतों को जिक्र करो, इंशाअल्लाह पनाह मिल जाएगी। फिर ये कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ उस वसवसे डालने वाले शैतान के शर से जो पीछे को छुप जाता है। वसवसा तो हर आदमी जानता है, दिल के अंदर जो वहम पैदा होता है ना, इसको कहते हैं वसवसा। शैतान कभी भी नजर नहीं आता, लेकिन उसकी सारी प्रोपेगेंडा जो होती है और उसकी सारी तदबीरें और चालें होती हैं ना, वो दिल की बातों के जरिए से होती हैं। ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। वो खुल्लम खुल्ला ये कहेगा नहीं, दिल के अंदर ये वसवसे डालेगा। इसके जरिए से फिर आदमी जिना कर लेता है, चोरी कर लेता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फितना फसाद करता है। ये होता है वसवसा, दिल की बात जिसे कहते हैं। चूंकि शैतान वसवसा डालता है और यही इसका तरीका है इब्न आदम पर मुअस्सिर होने का, इसलिए वसवास का जिक्र हुआ। फिर कहा ये पीछे को छुप जाता है। पीछे को छुप जाता है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब इब्न अबी दुनिया की एक हदीस से बयान होता है जो उन्होंने मकायिदुश शयातीन नामी किताब के अंदर जिक्र फरमाई है। वो ये है कि शैतान मच्छर की तरह अपनी सूंड दिल के अंदर दाखिल करता है। फिर आदमी जब अल्लाह का जिक्र करता है तो वो सूंड हटाता है और दिल के पीछे वाले हिस्से के अंदर छुप जाता है। अल्लाह के जिक्र से जब गाफिल हो जाता है तो वापस आता है और मच्छर की तरह अपनी सूंड वापस दिल पर डालता है और इस तरह वसवसा डालता है। इससे ये बात मालूम हुई कि वो पीछे किस तरह छुपता है। इससे ये बात मालूम होती है कि जो आदमी अल्लाह का जिक्र जितना ज्यादा करेगा ना, जोन सी भी शक्ल में शैतान अपना वसवसा उस पर असर अंदाज नहीं कर सकता, वो पीछे छुप जाएगा। मालूम हुआ अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, कसरत से करना चाहिए। अल्लाह के जिक्र पर तो मेरे अजीजों बड़ा सस्ता सौदा है कि आदमी मामूली जिक्र कर लेता है लेकिन बहुत ऊंचा दर्जा हासिल कर लेता है। बुखारी के अंदर है कि जो आदमी 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही फकत पढ़ता है ना, 100 मरतबा दिन के अंदर सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, समंदर के झाग के मानिंद भी अगर उसके गुनाह होंगे ना, अल्लाह उसको माफ कर देगा। तिरमिजी की रिवायत है कि जो आदमी सुबह को और शाम को 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ता है तो उसको 100 हज करने का सवाब मिलेगा। जो सुबह और शाम को 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है उसको 100 घोड़े जिहाद के लिए देने का जो सवाब होता है ना, सवारी का इंतजाम करना जिहाद के लिए, ऐसी 100 सवारियां अगर कोई तैयार कर ले तो कितना ज़्यादा सवाब मिलेगा। सुबह और शाम को 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का सवाब इतना ही ज़्यादा है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی صبح اور شام کو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ سستا سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے. نہیں پھر اس کا ایک فائدہ یہ کہ آدمی جب ذکر کرتا ہے تو پھر شیطان خناس ہوتا ہے، یعنی پیٹھ کے پیچھے چھپ جائے گا، وہ اپنا اثر بھی نہیں کرے گا. اس لیے آدمی اس کا اہتمام کرے، ذکر اللہ کا اہتمام کرے. پھر یہ بات بتائی گئی کہ شیاطین جو ہوتے ہیں وہ فقط جناتوں میں سے ہو ایسا ضروری نہیں، بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. 2 طرح کے شیطان ہوتے ہیں. ایک شیطان تو وہ جو نظر نہیں آتا، دل پر حملہ کرتا ہے. نے ایک شیطان وہ جو دوست کی شکل میں، جو پڑوسی کی شکل میں، جو متعلقین کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے. وہ کہے گا کہ چلو آج سنیما دیکھنے جاتے ہیں، عید تو ہو گئی نا، رمضان ہو گیا، چلو سنیما. پھر تم کہو گے کہ ارے سنیما یہ تو کتنا خطرناک گناہ ہے، ابھی رمضان کے اندر عبادت ہے کہ کہاں سنیما دیکھنے جائیں گے، ارے چلو چلو ایکشن مووی ہے، اس کے اندر کہاں کوئی خراب سین آتا ہے. اس طرح وہ پیٹھ کے پیچھے سے باتیں کرے گا، نہ آدمی کو گناہوں کے اندر پھسلا دے گا. یہ اس کی چال ہوتی ہے. تو ہمیں کرنا ہے کہ نہیں، اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. خوب عبادتیں کی اللہ کی، رو رو کر اللہ سے ہماری معافی کروائی ہم نے. اب اللہ کو دھوکہ تھوڑی دینا ہے ہم نہیں کریں گے. اگرچہ میں ہاں کہوں گا اور سنیما چلے جائیں گے، کچھ لمحے تک راحت ملے گی، تو میرا دوست ہے، راضی ہو جائے گا تو، لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو یہ مجھے برداشت نہیں. اس لیے میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. میرے عزیزو، یہ اگر ہم نے طریقہ اختیار کیا نا، سب دوست دم دبا کر تمہارے پیچھے گھومیں گے. یہ میرا تجربہ ہے اور جو بھی آدمی ہو اس کا تجربہ ہے. تم اگر چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ماتحت رہو تو تم اللہ کی فرمان برداری کرو. جو آدمی جتنی اعلیٰ نوکری کرتا ہے نا، لوگ اتنا ہی اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. تم دیکھو گے کہ آدمی فلاں کمپنی کے اندر، سیمسنگ کمپنی کے اندر یہ نوکری کرتا ہے، لوگ اس کی عزت کریں گے. پھر اگر کوئی ایپل کے اندر کام کرتا ہے، لوگ زیادہ عزت کریں گے. نہیں پھر کوئی آدمی خود اپنی کمپنی بناتا ہے، لوگ اس کی زیادہ عزت کریں گے. تو وہ آدمی جو اللہ کی نوکری کرتا ہے اس کی لوگ عزت کیا نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی ناراضگی نہیں کرنی. ہم نے خوب عبادتیں کی رمضان کے مہینے کے اندر، تو ہمیں یہ بات جاننی ہے کہ شیاطین 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک شیطان تو وہ جو جناتوں میں سے ہے، جو نظر نہیں آتا، اور ایک شیطان وہ جو دوست متعلقین کی شکل کے اندر حاضری دیتا ہے. اس لیے قرآن کے اندر یہی ہے کہ یہ جو شیاطین جو جناتوں میں سے ہوتے ہیں، جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اے اللہ ہم تیری پناہ اس سے مانگتے ہیں. یہ سورہ ناس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے کر دی. اب دیکھو کل چاند ہوتا ہے تو پھر یہ سورہ ناس کا جو مختصر خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا وہ کافی الحمدللہ اما پارا مکمل ہو جائے گا. لیکن اگر چاند نہیں ہوتا نے تو اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی کرنی ہے، وہ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے. اور پھر تفسیر کا سلسلہ رمضان بعد بھی شروع ہوگا. یہ جو عید والا جو ہفتہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد یعنی عید والے ہفتے کے بعد والے ہفتے کے اندر جو شنیچر کا دن ہوگا تو وہ ہفتہ والی مجلس جو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. سورہ ملک کو پھر شروع کرنے کا ارادہ ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کرواتا ہے، اللہ ہی کا فضل ہے. اللہ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، اور سب سے زیادہ عمل کی توفیق دے نا تو یہ کامیاب. ورنہ اگر اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا، یعنی کہنا ہو رہا ہے، سننا ہو رہا ہے، لیکن عمل کی بات نہیں آتی، اور اگر ریاکاری ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں ہمارا یہ سب کرنا رائے گا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ کروایا، اللہ ہی کا فضل ہے. اب اللہ قبول کر لے تو پھر بات بنے گی. تو ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے کہ اللہ قبول کر لے، تو پھر یہ 30 دن 29 دن جو محنت ہوئی نا یہ کچھ رنگ لائے گی. ورنہ اگر اللہ ہی قبول نہیں کرے گا تو پھر ڈرنے کی بات ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے ظالم ہیں، بڑے نکمے ہیں. اے اللہ تیرے حکم کی نافرمانی ہم نے عروج پر کی،
اے اللہ ہم نے خوب تیری نافرمانیاں کی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم نے کیے اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم تو اتنے بد قسمت، اتنے محروم القسمت کہ مولا دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا، رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ رات کے اندھیروں میں اے اللہ، دن کے اجالوں میں، خلوتوں جلوتوں میں تیری نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو کتنے بد قسمت ہیں کہ مولا کریم جو اعضاء تو نے نعمت کے طور پر ہمیں دیے تھے، ہم نے انہی اعضاء کے ذریعے سے اے اللہ تیرے حکم کی نافرمانی کی، ہم تیرے شرائط اور تیرے حکم پر اتر نہ سکے، زبان کو بے دریغ گناہوں کے اندر استعمال کیا ہے، ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے سے کثرت سے گناہ کیے، زبان کے ذریعے سے کثرت سے گناہ کیے، اے اللہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی، فتنے اور فساد کیے، اے اللہ غیبتیں کی، بد نگاہی کی ہے، آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا کریم تاکرات، مولا کریم آخری تاکرات، اے اللہ اتنا اچھا رمضان کا مہینہ تھا، اتنی اچھی تاکراتیں تھی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے خوب تیری نافرمانی کی، اے اللہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری لاج رکھ لی، اے اللہ یہ تاکرات کتنی اچھی رات ہے، ممکن ہے مولا کریم کی یہی رات لیلۃ القدر ہو، اے اللہ اس میں تو ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، ہمارے جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ ہم پکا عزم کرتے ہیں کہ تیرے مطیع و فرما بردار بنیں گے، اے اللہ ہم پکا عزم کرتے ہیں کہ تیرے حکم کی پامالی نہیں کریں گے، اے اللہ اسی وجہ سے ماضی میں جتنی مرتبہ گناہ کیے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان گناہوں کو تو ہم سے مٹا دے، ایسی مغفرت سے تو اے اللہ ہمیں نواز جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے، نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے، اے اللہ آئندہ والے زمانے کے اندر ان گناہوں سے تو ہماری حفاظت کرنا، اے اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لینا، اے اللہ بے شک جو لوگ تیرے دوست ہوتے ہیں اور جن کو تو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شیطان اور نفس اے اللہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتے، اے اللہ تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، اے اللہ تو ہم سے محبت کر۔ مولا کریم تو نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب نیک بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی، کہ اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا میں حاضر ہوں، اور جب کوئی گنہگار بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں کہتا ہوں لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں، میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اے اللہ تو 3 مرتبہ لبیک کہتا ہے گنہگار کو جب تیری یاد آتی ہے تب، اے اللہ اس کی وجہ موسیٰ نے پوچھی تو نے موسیٰ سے کہا کہ نیک بندہ جو ہوتا ہے اس کو اپنے عمل پر بھروسہ ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے اس کو میری رحمت پر بھروسہ ہوتا ہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تیری رحمت ہی سہارا، تیری رحمت ہی ہمارا سہارا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو مولا کریم ہمارا بیڑا کس طرح پار ہوگا، اے اللہ آخری تاکرات کی لاج رکھ لی اور تو ہماری مکمل مغفرت فرما دے، جتنے بھی گناہ ہم سے ہوئے اے اللہ تو تمام کو معاف فرما دے، اور گناہوں سے مولا کریم ہمارا تزکیہ نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی سے ہمیں نواز، دنیا اور آخرت کے خیر سے ہمیں نواز، دنیا اور آخرت کے شر سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، طاقت قوت سے نواز، بیماری کمزوری زور سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ خیر سے نواز، شر سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ مالداری سے نواز، مفلسی غربت فقیری سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما، مولا کریم غزہ والوں کے حال پر رحم فرما، فلسطین والوں کے حال پر رحم فرما، اور مسلمان اقوام جہاں کہیں بھی ظلم کے شکار کے ہیں اے اللہ تو ان کی بھرپور حفاظت فرما، مولا کریم جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کے ظلم کو مٹا دے، اے اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما، مولا کریم ان کو ہی ختم فرما، ان کو نیست نابود کر دے، اے اللہ مسلمان سوسائٹی اور جو ہندوستان کی جو سوسائٹی ہے اے اللہ اس کو تو فلاح یابی سے نواز، اس کو تو کامیابی سے نواز، ایک ساتھ
ہم مل جل کر رہیں اور ایمان اور امن کی فضا ہو. اے اللہ ایسی صورتحال پیدا فرما. امن و امان کو مولا کریم اس دیش کے اندر باقی رکھ. جہاں مولا کریم ہمیں یہ اجازت ملتی ہے دین پر عمل کرنے کی، اے اللہ یہ نظام باقی رہے، ایسی کوئی صورتحال پیدا فرما. مولا کریم خود اتحاد و اتفاق سے اس ملک کو نواز اور پوری دنیا کو مولا کریم نواز. اے اللہ تو ہمیں ہدایت سے نواز، گمراہی سے ہماری پوری حفاظت فرما. ہاسپٹلوں کے چکروں سے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما. جو لوگ ہاسپٹل کے اندر محبوس ہیں اے اللہ جلد سے جلد ان کو شفا یابی نصیب فرما کر اے اللہ ان کو تو رہا فرما. جو لوگ جیل کے اندر ناحق طریقے سے محبوس ہیں اے اللہ آج تو ان کا کوئی نام لیوا بھی نہیں. مولا کریم تو ان کو جلد سے جلد اچھے طریقے سے رہائی نصیب فرما. مولا کریم ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ایسی حالت میں ہماری موت آوے کہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں. اے اللہ ایسی بابرکت موت سے تو ہمیں نواز. مولا کریم ہماری جھولیوں کو بھر دے. کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ سے کوئی چیز مانگی ہو اور وہ چیز ہمیں نہ ملی ہو. اے اللہ تو خوب خیر اور برکت سے تو ہمیں نواز اور ہماری جھولیوں کو بھر دے. مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک دانہ بندوں نے جتنی خیر اور بھلائیوں کا تجھ سے سوال کیا اے اللہ وہ ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ تو ان سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار اور ان کی رفاقت اے اللہ ہمیں نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. اے اللہ قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے. اے اللہ قرآن کا عامل بنا دے. اے اللہ قرآن کے انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا دے، ہمارے دلوں کو منور فرما دے. اے اللہ یہ تفسیر ہوتی ہے اے اللہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ ناقص ہوتی ہے. اے اللہ اس کا جو حق تھا وہ واقعتاً ہم ادا نہ کر سکے. اس کو تو کیسے عالیشان طریقے سے سمجھانا تھا، اس کو تو کتنے اچھے طریقے سے سمجھانا تھا اے اللہ وہ ہم نہ کر سکے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما. مولا کریم اچھا انداز سکھا دے جس طرح لوگوں کی اصلاح ہو اور لوگوں کے دلوں کے اندر بات اتر جاوے. ایسی بات کرنا اے اللہ تو ہمیں نصیب فرما. ایسی بات سننا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ یہ قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو روشن کر کے اے اللہ قرآن سے سچی پکی محبت عطا فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو تو مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.